آداب ناظرین، اس وقت کی خاص خبروں میں استقبال ہے آپ کا۔ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ملک بھر میں مچے گھمسان کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا سپورٹ CAA مہم شروع کی، جو شہریت ترمیمی قانون کی حمایت میں ہے۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے اس مہم کی حمایت کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ CAA استحصال کے شکار پناہ گزینوں کو شہریت دیتا ہے اور یہ کسی کی شہریت نہیں لیتا ہے۔ جو بھی اس معاملے پر اپنی بات رکھنا چاہتا ہے وہ نمو ایپ کے والنٹیئر موڈیول کے وائس سیکشن میں اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ اور ایشا فاؤنڈیشن کے بانی جگی واسودیو نے بھی شہریت ترمیمی قانون کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قانون سے ایسے لوگوں کو بھارت کی شہریت مل سکے گی جن کی مذہبیت خطرے میں تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سدگرو کے تاریخی اور بھارت کے ثقافتی پہلوؤں کو خوب ابھارا ہے، ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی بے نقاب کیا ہے جو قانون کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں۔ جگی واسودیو نے اپیل کی ہے کہ شہریت ترمیمی قانون کی مخالفت کرنے والے تشدد کا راستہ نہ اپنائیں۔ جگی واسودیو نے کہا ہے کہ یہ قانون ایسے افراد کو شہریت دینے سے متعلق ہے جن کا استحصال ہوا ہے۔ اور امریکہ کے نیو یارک میں ٹائمز اسکوائر پر شہریت قانون کی حمایت میں بھارتی برادری نے ریلی نکالی۔ بہار کے سمستی پور میں کل شہریت ترمیمی قانون کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ اس میں BJP اور ہندو پتر سمیت دیگر تنظیموں کے افراد نے شرکت کی۔ سمستی پور شہر کے BED کالج میدان سے شروع ہوئی یہ ریلی شہر کے تمام راستوں سے ہوتی ہوئی ایک بڑے جلوس میں تبدیل ہو گئی۔ اس میں شامل افراد نے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کا شہریت ترمیمی قانون کے لیے شکریہ ادا کیا۔ ہندو پتر اور BJP رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ مخالف جماعتیں اس بل سے متعلق ملک کے عوام کو گمراہ کر رہی ہیں اور ووٹ کی سیاست کر رہی ہیں۔ وہیں کوچی میں مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے CAA کی حمایت میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ قانون بھارت میں پہلے سے مقیم بھارتی شہریوں کو کسی بھی طرح سے متاثر نہیں کرتا۔ شمالی بھارت میں سرد لہروں کا قہر جاری ہے۔ دلی NCR سمیت شمالی بھارت گھنے کہرے کی زد میں ہے۔ دلی ہو یا اس سے متصل علاقے جیسے کہ نوئیڈا، غازی آباد، گروگرام اور فرید آباد، یہ تمام علاقے کل صبح سے پوری طرح سے کہرے کی گہری چادر میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ صبح تقریباً 7 بجے راجدھانی دلی میں حد بصارت کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ لودھی روڈ علاقے میں کم از کم درجہ حرارت 2.2، آیا نگر کا کم از کم درجہ حرارت 2.5 اور صفدر جنگ علاقے کا 2.6، پالم کا درجہ حرارت 2.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ جنگلات و ماحولیات کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کل 2019 میں بھارت کے جنگلوں کی صورتحال کی رپورٹ جاری کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھارت ان ممالک میں شامل ہے جہاں جنگلی علاقوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے عدد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2014 سے 2019 تک قبائلی اور پہاڑی علاقوں میں 13,000 مربع کلومیٹر جنگلی علاقے میں اضافہ ہوا ہے۔ اور نیتی آیوگ نے کل اقوام متحدہ کے ذریعے مقرر پائیدار ترقی کے اہداف سے متعلق تیار کیے گئے دوسرا SDG انڈیکس کو جاری کیا۔ اشاریہ کے مطابق مودی حکومت کے فلاحی منصوبوں اور ریاستوں کی طرف سے جاری کاوشوں کے پیش نظر بھارت اپنے اہداف کے حصول میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انتہائی خاص بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جاری اشاریہ کے مطابق ملک میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جسے اہداف پر کم پوائنٹس ملے ہیں۔ تازہ اشاریہ کے مطابق مجموعی درجہ بندی میں کیرل پہلے نمبر پر، ہماچل پردیش دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر تمل ناڈو اور آندھرا پردیش جیسی ریاستیں ہیں۔ اور ملک بھر میں چوری کے بڑھتے واقعات پر قدغن لگانے کی غرض سے مواصلات کی مرکزی وزارت نے ایک ویب پورٹل لانچ کیا ہے۔ ویب پورٹل کو ایک تکنیک CIR کے ذریعے چوری کیے گئے یا گمشدہ موبائل کو ٹریس یا سرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس تکنیک کے ذریعے آپ اپنے موبائل کے چوری ہونے سے متعلق معلومات بھی کسٹمر کیئر تک بھیج سکتے ہیں۔ اور شطرنج میں بھارت کی نوجوان خاتون گرینڈ ماسٹر کونیرو ہیمپی نے ورلڈ ریپڈ چیمپئن شپ 2019 کا خطاب جیت لیا ہے۔ ہیمپی نے بٹلرز پلیئر آف میں چین کی کھلاڑی کو شکست دے کر اپنے نام یہ حصولیابی حاصل کی ہے اور مردوں کے زمرے میں ناروے کے میگنس کارلسن نے تیسری بار اس خطاب پر قبضہ کیا ہے۔ اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، شب بخیر۔